یہ بڑی پیاری مثال ہے اور یہ ذرا سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. میری پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں یہ بات آپ کے سامنے واضح طریقے سے پیش کر سکوں. یہ ہیں دو آیات، دونوں مدنی آیات ہیں، ایک آل عمران سے ہے اور ایک سورہ حدید سے ہے، اور تقریباً بات دونوں میں ایک ہی ہو رہی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو ایک مغفرت کی طرف جو تمہارے رب سے آتی ہے، اپنے رب سے آنے والی مغفرت کی طرف جلدی کرو. وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض، جس کا سائز آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. آپ کو معلوم ہوگا آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان. 7 نہیں کہا لیکن سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہے بغیر. 7 آسمانوں کی بات ہو رہی ہے. جنت کی وسعت کی بات ہو رہی ہے. ایسی جنت کی طرف بھاگو جس کی وسعت کتنی ہے؟ 7 آسمان اور زمین کے برابر. اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے آل عمران کی آیت، مختصر سا ترجمہ. اب آتے ہیں حدید میں، تقریباً وہی بات لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ساریعو سے شروع نہیں ہو رہی بات، ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے اسکرین پہ. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سابقو. ساریعو نہیں کہا، سابقو کہا ہے. سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ. پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟ جلدی کرو، جلدی کرو. دوسری میں کیا کہا ہے؟ سبقت لے جاؤ، دوڑ کرو، دوڑ لگاؤ. پہلا فرق دیکھتے ہیں کوئی اور فرق ہوں گے کہ نہیں. اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، جیسے پہلے تھا، کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ ایسی معافی کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب سے آتی ہے. وہ جنت، اور ایسی جنت کی طرف، عرضھا، جس کی وسعت، جس کا سائز کعرض السماء والارض، اس کی وسعت تقریباً، اب میں غلط ترجمہ پہلے کروں گا، اس کی وسعت تقریباً آسمان اور زمین کے جیسی ہے. آسمان اور زمین. پچھلی دفعہ کیا کہا تھا؟ سارے آسمانوں اور زمین کی بات تھی نا. اب کہا ہے السماء. السماء واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. اور ایک اور فرق بھی ہے، پہلی دفعہ کہا تھا اس کا سائز 7 آسمان کے برابر ہے، لیکن یہاں کچھ عجیب بات کہہ دی، اس کا سائز تقریباً اس کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر. اب بات سمجھ نہیں آ رہی. اگر 7 آسمان کے برابر ہے تو تقریباً ایک آسمان اور زمین کے برابر کیسے ہے؟ کچھ بات کنفیوزنگ ہوگی. اچھا، آخر میں کہا تھا اعدت للمتقین، پہلی دفعہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے جنت؟ تقوی والوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں کہا ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص انعام ہے. فضل کہتے ہیں جو اضافی چیز ہوتی ہے، جو آپ نے اجرت میں کمائی نہیں ہو، اس کے مزید ہو. یہ مزید ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے فضل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، جو جس کو چاہے وہ دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور مزید دینے والا، مزید زیادہ برکت دینے والا، بہت زیادہ دینے والا، اس کی استطاعت رکھنے والا تو وہی اللہ ہی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں اور کچھ چیزیں مختلف ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، اب شروع سے بات کرتے ہیں دوبارہ. آپ کو جاب پہ جانا ہے، آپ تھوڑی دیر سے اٹھے صبح کو، آپ ریس لگا رہے ہو یا جلدی کر رہے ہو؟ جلدی کر رہے ہو. آپ کو کوئی فکر نہیں کوئی اور جلدی اٹھا یا نہیں اٹھا، آپ کو کسی اور کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنی فکر ہے. آپ خود موٹیویٹڈ ہو کہ آپ نے کلاس پہ پہلے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جب ان کو ایک ذمہ داری کا احساس ہو جائے نا، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی اور کوئی کیا کر رہا ہے، اور کوئی سو رہا ہے، اور کوئی اٹھا ہوا ہے، اور کوئی جلدی کر رہا ہے، اور کوئی آہستہ کر رہا ہے. مجھے جلدی کرنی ہے. اس کو اور کوئی کسی اور کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ خود ہی سے موٹیویٹ ہوا ہوتا ہے. اور ایسے لوگ، ان سب میں ایک چیز کامن یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ایک گول ہوتا ہے، اور اس گول پہ، اس ہدف پہ وہ اتنے فوکس ہو جاتے ہیں، اتنے مرتکز ہو جاتے ہیں کہ باقی لوگ ان کو نظر نہیں آتے. ان کو کوئی کمپیریزن نہیں کرنا ہوتا ایک دوسرے کی، یہ کیا کر رہا ہے، یہ آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کو بس اپنا گول نظر آ رہا ہے. لیکن جب آپ دوڑ لگانے کی بات کرتے ہو تو دوڑ لگانے میں کچھ لوگ تو ہیں جن کو بس گول نظر آ رہا ہے، لیکن اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہ تو آگے نکل گیا، مجھے بھی آگے نکلنا چاہیے. باقی سارے تیز گاڑی چلا رہے ہیں، میں آہستہ چلا رہا ہوں، مجھے بھی تھوڑی تیز کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے نا, سارے اس دکان پہ جا کے شاپنگ کر رہے ہیں, مجھے بھی وہاں جا کے کرنا چاہیے. ساری لائنیں اس ریسٹورینٹ پہ لگی ہوئی ہیں, وہ ریسٹورینٹ خالی ہے, مجھے بھی وہاں جا کے کھانا چاہیے. یعنی آپ باقیوں کو دیکھ کے آپ نے بھی دوڑ میں شرکت کر لی. ٹھیک ہے, تو نفسیاتی طور پہ ایک شخص ہے جو باقیوں کو دیکھ کے تھوڑا انسپائر ہو گیا یا ان کو کاپی کر رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اپنے طور سے اس نے انیشیٹو لیا. تو کون سی آیت میں اپنی طور سے انیشیٹو زیادہ ہے؟ پہلی آیت, کیونکہ وہ خود سے کیا کر رہا ہے, جلدی کر رہا ہے, خود سے جلدی کر رہا ہے. اچھا, پھر دوسری بات, آخر کی طرف آتے ہیں, پھر درمیان میں آئیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا جن سے جلدی کرنے کو کہا ہے وہ کیسی, کس کے لیے وہ جنت بنائی ہے؟ متقین کے لیے. متقین. اب میں سوال, مشکل سوال ہے, کیا تمام مسلمان متقین ہیں؟ نہ, یعنی یہ تمام مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, مسلمانوں کے گروہ میں سے ایک سب سیٹ جسے کہتے ہیں نا, ایک اس کی کم نسبت ہے, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب تعداد ان لوگوں کی کم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس سے اگلی آیت میں ان متقین کے بارے میں کچھ مزید باتیں بتائی جائیں گی. یہ کیسے متقین ہیں؟ کہا المتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء, ایسے متقین جو کھلے عام, جو آسانی کے وقت پہ اور مشکل کے وقت پہ خرچ کرتے ہیں. یعنی صرف متقین ہی نہیں ہیں, خرچ کرنے کے معاملے میں, سخاوت کے معاملے میں, آسانی ہو یا مشکل ہو, وہ ہاتھ پیچھے نہیں روکتے. اب یہ ان کی تعداد بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ اور مزید کم ہوئی نا. پھر کہا والکاظمین الغیظ, اور نہ صرف خرچ کرتے ہیں ہر حال میں, اپنے غصے کو پی بھی جاتے ہیں, اپنے غصے کو اگل جاتے ہیں. تعداد کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی؟ اور کم ہو گئی. اور ایک مزید فلٹر ہے, صحیح بات کہہ رہی ہیں, اور ایک فلٹر لگ گیا, الکاظمین الغیظ. پھر اس کے بعد مزید کہا العافین عن الناس, اور محبت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. غصے کو پی جانا ایک بات ہے, کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا, غلطی کی, آپ ریسٹورینٹ میں تھے, ویٹر نے آپ کے اوپر غلطی سے پانی گرا دیا, سر سوری, کوئی بات نہیں, کوئی بات. ٹھیک ہے, غصہ تو آپ پی گئے, لیکن شکل پہ ابھی بھی انوائنس ہے, شکل پہ ابھی بھی کچھ ایجیٹیشن ہے. العافین عن الناس ہے, آپ بالکل فکر نہ کرو. دیکھو, آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایسا کرو, آپ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ لنچ میرے ساتھ کھا لو آپ. یعنی آپ نے صرف غصہ نہیں پیا, آپ نے محبت سے معاف بھی کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے, کچھ کہتے ہیں حسن سے متعلق ہے رضی اللہ عنہ, کہ ان کا ایک غلام تھا, وہ ان کو پانی دے رہا تھا, تو اس نے جگ گرا دیا ان کے پاؤں کے اوپر, پاؤں زخمی کر دیا. تو اس نے یہ آیت پڑھ لی, والکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے. قرآن کا حوالہ ہے, قرآن بچانے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کظمت غیظی, میں نے غصہ پی لیا. پھر انہوں نے کہا, اگلی آیت کا حصہ انہوں نے پڑھا غلام نے, کہتے ہیں والعافین عن الناس, اور لوگوں کو جو محبت سے معاف بھی کرتے ہیں. تو کہ چلو عفوتک, تجھے معاف بھی کر دیا. اب آیت کا آخری حصہ ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے, بہترین کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جا تو آزاد ہو گیا. تو وہ تین, اب متقین سے بات شروع ہوئی تھی, وہ پہلے ہی سارے مسلمان نہیں ہیں. اب متقین میں سے ایسے جو ہر صورتحال میں خرچ کرتے ہیں, کم ہو گئے. پھر اس کے بعد غصہ بھی پیتے ہیں, اور کم ہو گئے. پھر لوگوں کو محبت سے معاف بھی کرتے ہیں, اور بھی کم ہو گئے. اور ہر وقت احسان کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور بھی کم ہو گئے. تو یہ والی جو جنت ہے نا, یہ بہت ہی سیلف موٹیویٹڈ قسم کے لوگوں کی ہے, جو خود ہی سے جلدی کرتے ہیں. ان کے اندر خود ہی کوئی آگ لگی ہوئی ہے جس سے اس کو ان کو ڈرائیو کرتی ہے. یہ خاص لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے, یا عام کے بارے میں, عوام کے بارے میں یہ بات نہیں ہے, خواص کے بارے میں بات ہے. ٹھیک ہے, ابھی آسمانوں کے بارے میں آخر میں بات کریں گے, لیکن تھوڑا تقابل کر لیں. دوسری طرف شروع میں کہا تھا سابقو, اب دوسری آیت میں دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانے والے دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ خود سے کرتے ہیں؟ دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ انسانیت کی اکثریت نہیں ہے. اس نے یہ ڈگری کی, میں بھی یہی کر لوں. اس نے ایسے کپڑے پہنے, میں بھی یہی پہن لوں. یعنی یہی تو ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کاپی کرنے کی, جس سے اتنی ساری مارکیٹنگ چلتی ہے, اتنی ساری ایڈورٹائزنگ چلتی ہے. ہم دوسرے کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں, دوسرے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. کتنے کروڑوں, لاکھوں, اربوں بچے دنیا میں ہوں گے جو فٹ بال ورلڈ کپ کے بعد فٹ بال خریدنے گئے ہوں گے.
کتنی کھڑکیاں ٹوٹی ہوں گی دنیا میں، رائٹ؟ کیونکہ ہم دیکھ کے ہم بھی اب ہمارے بھی خواب آ گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. سابقوا الی جنت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض. پر یہاں کہا کس کے لیے جنت؟ یہ والی جنت متقین کے لیے نہیں، کہا ان سب کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ کم لوگ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں؟ اس میں تو میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، کہا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. تو اس میں ہم تو ویسے بھی تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر بات ان لوگوں کی بھی ہو گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ پر ایمان لائے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آدم علیہ السلام پر ایمان لائے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. تمام رسول جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، ان سب کو شامل کر دیا. تو دوسری آیت میں کم لوگوں کی بات ہو رہی ہے یا زیادہ کی؟ شروع سے سابقو کے لفظ میں زیادہ کی طرف اشارہ، اور آخر میں جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر. اچھا، ان میں مزید کوئی قید ڈالی کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنا غصہ بھی پینا ہوگا، تقویٰ بھی دکھانا ہوگا، اور نمازیں بھی قائم کرنی ہوں گی. اور کوئی مزید یہاں پہ شرطیں ڈالی ہیں کہ نہیں ڈالی؟ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسری جنت ہے نا، اس کا دروازہ کچھ زیادہ کشادہ کھلا ہوا ہے، لگ رہا ہے نا. اب اس کا جو دروازہ کشادہ کھلا ہوا ہے، اب آسمان کی طرف آتے ہیں، پھر ان آیات کو سمجھیں گے. پہلی آیت میں کتنے آسمانوں کا ذکر تھا؟ 7 آسمان. آسان سا سوال ہے، 7 آسمان زیادہ بڑے ہیں یا ایک؟ غلط، ایک بڑا ہے. اب سمجھاتا ہوں کیوں. عربی میں السماء کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ آسمان اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے. السماء جب استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اوپر ہے. اوپر کے لیے لفظ کیا ہوگا؟ السماء. جب آپ نے 7 آسمان کہا تو اوپر میں سے صرف 7 آسمان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ السماء. اچھا، اس میں قید ڈالنی ہو، ان میں سے کسی ایک آسمان کی بات کرنی ہو، ہم کہیں گے السماء الدنیا، سب سے نیچے والا آسمان، یعنی اس میں کوئی مزید اضافہ کرنا پڑے گا. السماء السابعہ، 7واں آسمان. السماء الثانیہ، دوسرا آسمان. السماء الثالثہ، تیسرا آسمان. لیکن اگر آپ کہیں صرف السماء تو اس سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ بھی اوپر ہے. اب یہ الفاظ جو کچھ بھی اوپر ہے، سب کچھ جو اوپر ہے، وہ زیادہ وسعت رکھتا ہے یا 7 آسمان زیادہ وسعت رکھتے ہیں؟ جو کچھ بھی، یعنی نیچے والی آیت میں، حدید والی آیت میں اتنی ہر لفظ میں زیادہ سے زیادہ وسعت ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے کیونکہ جو کچھ بھی ہے اس میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں بھی بات ہو گئی، تو اس کو تو آپ ایکویشن نہیں بنا سکتے، اس کو برابر نہیں کر سکتے جنت کے، کیونکہ اس کے مقابلے میں تو جنت بھی کچھ نہیں ہے. تو کیا عرض السماء، اس کی طرح سے کچھ اگر تم سمجھ لو، برابر نہیں. کا عرض السماء والارض. اچھا، یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانیت پر زیادہ کس میں ہے؟ نچلی والی میں ہے نا. تو دیکھیں نچلی والی میں ایک کلام کا اضافہ ہے جو پہلی آیت میں نہیں ہے. کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے زیادہ ہے، جو جس کو چاہے دیتا ہے، اللہ ہی ہے زیادہ دینے والا. سبحان اللہ. ایک تو بات ہو، میں نے ایک اسکرین پر یہ آیت اور یہ آیت ایک دوسرے کے نیچے رکھ دی کہ ہم تقابل کر سکیں، لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو یہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ نازل ہوئی تھی کیا؟ ایک آیت کسی سال میں، ایک آیت کسی اور سال میں. ایک آیت جب صحابی قرات کر رہے ہیں تو وہ سورہ آل عمران کی قرات کر رہے ہیں، اس میں وہ آیت آ رہی ہے. ایک سورہ حدید کی قرات کر رہے ہیں تو اس میں وہ آیت آ رہی ہے. ذہن میں تو آئے گا اس طرح کی ایک آیت یاد آتی ہے، لیکن میں تو یہاں پر اسکرین پہ دکھا کے ایک لفظ کو کمپیئر کر کے، کیونکہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو پڑھنا آتا ہے، ہمیں الفاظ دیکھنے آتے ہیں، ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اس کو لال کر دیا، اس کو کالا رکھ دیا، یہ میں کر سکتا ہوں. وہ لوگ کرتے تھے یہ چیزیں. ان کے لیے قرآن تو سنی ہوئی چیز تھی نا، لکھی ہوئی چیز تھوڑی تھی، سنی ہوئی چیز تھی.
اس قسم کی باریک دقت، اتنا نازک کلام کہ ایک ایک چیز کا، ایک ایک لفظ کا لحاظ رکھا گیا ہو، وہ بھی ایسے کلام میں جو لکھا ہوا نہیں پیش کیا گیا، بولا ہوا پیش کیا گیا ہے، انسان کی صلاحیت سے کتنا دور ہے، کتنا دور ہے. تھوڑا سا بھی تدبر اللہ تعالیٰ کے کلام پر انسان کر لینا، اس کو یہ بات واضح ہو جائے یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اچھا، چننے کے لیے 2 لفظ. سورۃ الحج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے چننے کے لیے، عربی میں چننے کے لیے مختلف الفاظ ہیں. اختیار کرنا، اختارا یا اختارو اختیار، اختیار کرنا بھی عربی کا لفظ ہے. اصطفیٰ، اس کو بھی چننا کہتے ہیں. اجتبا، اس کو بھی چننا کہتے ہیں. عربی میں یہ تینوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی نا پہاڑی پر، طور پر، تو انہوں نے ان سے کہا تھا انا اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا، میں نے آپ کو چن لیا. کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اختیار. اختیار، اختیار سے مراد ہے ایسی چیز چننا جس میں خیر ہو. اختیار خیر سے نکلا ہے، خیر کے معنی ہم سب جانتے ہیں. اختیار کیا ہے؟ ایسی چیز کو چننا جس میں خیر ہو. اس لفظ کا استعمال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک گلٹ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، تو میں تو پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا یا نہ کیا. ہو سکتا ہے ان کے دل میں کچھ گمان رہ گیا ہو، یا پھر بھی وہ سمجھتے ہو کہ اب میں ٹھیک ہے. کسی نے یہاں پر بھی آڈینس میں سوال پوچھا تھا، ٹھیک ہے ہر اللہ تعالیٰ السابقون السابقون کی بات کرتے ہیں، لیکن جس نے پیچھے کو غلطی کی ہو وہ تو پیچھے رہ گیا نا. اب وہ جتنا بھی اچھا کرے لیکن اس کے کھاتے میں کچھ نیگیٹو تو ہے نا، تو وہ باقیوں کے ساتھ طرح آگے تو نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تسلی کسی اور بات کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی ہے؟ آپ کے اندر جو خیر ہے اس کی بنیاد پہ میں نے آپ کو چنا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ. لیکن ہم جو یہاں پر تقابل کریں گے وہ سورۃ الحج کی آخری آیات کے بارے میں ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختیار کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ایک ہی رکوع کے اندر، 2 مختلف الفاظ. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے اذا اجتمعا تفرقا. اگر 2 ایک جیسے معنی کے لفظ ایک ساتھ آ جائے نا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا فرق واضح کرنا ہوتا ہے، اس کے فرق کی تمیز کرنی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان ہے یا اہل ایمان ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن اگر مومن اور مسلم کو ایک ہی جملے میں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے. تو اس فرق کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے بارے میں کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے. فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے. چننے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یصطفی. یصطفی، اسی سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ، ایک لقب استعمال کرتے ہیں، محمد المصطفیٰ. محمد المصطفیٰ وہ اسی سے نکلا ہے، اصطفیٰ سے. تو یہ لفظ ہوا اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کی سلیکشن کی، ان کو چنا، ان کا اختیار کیا. فرشتوں میں سے بھی جیسے جبریل کا اختیار کیا گیا ہے علیہ السلام، اور جس طرح رسولوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے جا کر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بات کی، مسلمانوں کے بارے میں. کہتے ہیں هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس نے تمہیں چنا ہے، اس نے تم سب کو چنا ہے. لیکن وہاں جب چننے کی بات کی تو یہ نہیں کہا هو اصطفاکم، کہا هو اجتباکم. وہ اجتبا کا لفظ ہے. ہم وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی استعمال کرتے ہیں، محمد المجتبی، المصطفیٰ والمجتبی ہے نا. لیکن مجتبی کا لفظ اصل میں قرآن میں کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ ہمارے لیے. ہم اصل میں مجتبی ہیں، ہم مجتبون ہیں اصل عربی کے اعتبار سے، ہمیں چنا گیا ہے. تو چننے کے لیے 2 لفظ. اچھا اب ان کو جلدی سے سمجھتے ہیں. میں سب مثال کے طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے. آپ میں سے کسی کو چاکلیٹ پسند ہے؟ اوکے، کون سی چاکلیٹ پسند ہے؟ سنیکرز، مائی کائنڈ آف پیپل. اینی باڈی ایلس؟ کٹ کیٹ؟ کٹ کیٹ، سنیکرز. کوئی زیادہ کریٹیوٹی آپ کے اندر نہیں ہے؟ کچھ اور نہیں؟ مارس؟ یار کیا یار، ٹابلرون، لنٹ، روشیرز، باؤنٹی. اوکے، باؤنٹی از پیپر ان اٹ. نو. اوکے، آپ دکان پہ جاتے ہو، آپ اپنی بیوی کے ساتھ دکان پہ گئے، آپ کا دل چاہتا تھا چاکلیٹ خریدنے کا، تو آپ نے سنیکرز اٹھا لی. آپ کی بیوی آپ سے پوچھتی ہے آپ نے سنیکرز کیوں لی؟ کٹ کیٹ کیوں نہیں لی؟ ٹوکس کیوں نہیں لی؟ ٹابلرون کیوں نہیں لی؟
کیوں نہیں لی؟ آپ سے پوچھ رہی آپ نے سنیکرز کیوں لی، بتائیں مجھے کیوں لی؟ تو آپ کہیں فزکس کے قوانین کے مطابق مجھے سنیکرز پسند ہے. آپ نے چنا ہے نا اس کو، سنیکرز کا اختیار کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کس وجہ سے کیا ہے؟ سوشل فیکٹرز ہیں اس کے، کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے اس کی؟ پسند ہے میری، بس پسند ہے. یا وہ سستی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سستی ہے. اگر آپ آگے آپ ایک اور اسٹور پہ گئے، اب میں اکانومی کی بات نکالتا ہوں، ایک ہی قیمت کی ساری قمیضیں لگی ہوئی ہیں، ایک ہی سٹائل کی ہیں، ایک ہی سلائی کی ہیں، اور آپ نے نیلی والی چن لی. آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے آپ نے نیلی والی کیوں چنی، سبز والی کیوں نہیں چنی، سفید والی کیوں نہیں چنی، پیلی والی کیوں نہیں چنی، آپ نے نیلی والی کیوں چنی؟ تو آپ کہو معاف کرو مجھے لینے دو یار، کیونکہ آپ نے کس بنیاد پہ چنی ہے؟ پسند ہے، میری پسند ہے، میری پسند ہے. کچھ اختیار ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کی پسند ہوتی ہے، بس میری مرضی، میں جو کھاؤں، میں جو آرڈر کروں. یہ کیوں آرڈر کیا، یہ کیوں کھا رہے ہو، یہ کیوں پہنا ہو، کیونکہ میری مرضی. ٹھیک ہے، ایسی مرضی کو کہتے ہیں استفاء. استفاء نکلا ہے صفوہ سے. صفوہ کہتے ہیں خالص چیز کو. اس سے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں صاف، صاف شفاف جو ہم کہتے ہیں نا، یہ اصل میں صفا سے ہے، عربی کا لفظ ہے، اور اس لفظ کا معنی ہے پاکیزہ اور پاک. ایسا اختیار جو پاک اور خالص کس کا ہے؟ میرا ہے، اس میں کسی کا باہر سے عمل دخل نہیں ہے، اسے کہتے ہیں استفاء. اب میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کون ہیں جو امپلائمنٹ کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں اضافہ کرے. فرض کریں کہ آپ کی جاب ہے، آپ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، آپ کی جاب ہے آپ نے انٹرویو لینا ہے. اکاؤنٹنٹ کی جاب کھلی ہے، 5-6 لوگ آئے ہیں جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، اور آپ نے انٹرویو لینا ہے. جی ٹھیک ہے، پہلا آیا اس نے انٹرویو دیا، فارغ کیا اسے. دوسرا آیا، یہ ہم رابطہ کریں گے. تیسرا، چوتھا، پانچواں. پھر آپ کا باس آ کے آپ سے کہتا ہے تو کیا خیال ہے کس کینڈیڈیٹ کو لیں؟ تو آپ کہیں وہ تیسرا والا صحیح تھا. تو پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں اس نے بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کی جیب میں سنیکرز تھی. اگر آپ نے اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرنا ہے، کس بنیاد پہ؟ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. اس نے اگر آپ نے اس کو کوئی کمپیٹنسی ٹیسٹ دیا ہے، کوئی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کی ہے، ساری چیزیں دیکھ کے ہی آپ نے ہائر کرنا ہے نا. اس میں استفاء تو نہیں چلے گا نا. کبھی کبھی ایسا اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے اختیار کا یعنی آپ کی اپنی چوائس کا تعلق نہیں ہوتا، امتیاز کا تعلق ہوتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹس پک کیے جاتے ہیں امتیاز کی بنیاد پر، خصوصیات ہوتی ہیں، کوئی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، ایسی سلیکشن کو کہا جاتا ہے اجتباء. جبو سے نکلا ہے، جبو کہتے ہیں عربی میں ٹیکس کلیکشن کو. اصل میں خراج جو کلیکٹ کیا جاتا ہے نا، وہ ہر ایک سے نہیں کیا جاتا. جس کے پاس کوالیفائڈ انکم ہوتی ہے، اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اس سے اخذ کیا جائے، وہ پھر مجتبیٰ ہو جاتا ہے، تو اور اسے جبو لیا جاتا ہے. تو بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لفظ ہے، کوئی بھی آپ مرضی کا چنیں، اس کے لیے استفاء. اور جب کسی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر آپ چنیں، خاص مقصد کے لیے چنیں، ایک سارے فیکٹرز دیکھ کے آپ چنیں، اس کو کہا جائے گا اجتباء. تو اگر میں کوئی پیج کس رہا ہوں اور وہ پیج جو ہے اس میں وہ ایک پیج کس آپ کا وہ فٹ نہیں آ رہا، تو آپ نے دوسرا ٹرائی کیا، تیسرا ٹرائی کیا، چوتھا جو صحیح میں فٹ آیا اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. یہ استفاء ہے یا اجتباء ہے؟ یہ اجتباء ہے. خاص مقصد کے لیے خاص آپ نے آلے کا استعمال کیا نا، تو آپ نے اجتباء کیا کیونکہ یہ مقصد کا ہے. لیکن جب آپ کوئی شرٹ خرید رہے ہو یا کوئی چاکلیٹ خرید رہے ہو، تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ استفاء ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں کہا، جبریل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے استفاء کیا ان کا، میں نے چنا ہے، اور اس اختیار میں کس کا عمل دخل ہے؟ کسی اور کا نہیں. قریش نے شکایت کی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ ایک یتیم پر ہی نازل ہونا تھا. ان کی کیا پیکنگ ہے، ان کے کیا فائنینسز ہیں؟ اچھے بھلے 2 بڑے شہر ہیں ہمارے، مکے کا بڑا شہر ہے، اس میں بڑے ملینئرز ہیں، طائف میں بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، بزنس والے لوگ ہیں.
لوگ ان کی بات پہلے ہی سنتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے ان کو عزت سے سلام کرتے ہیں. اگر ان دونوں شہروں میں سے کوئی ایک ہی بڑا آدمی اس کو یہ قرآن دے دیا جاتا تو کتنا آسان ہو جاتا سب کے لیے ماننا. وہ پہلے ہی انفلوئنسر ہے، اس کے پہلے ہی فالوورز ہیں، ان کو دیا ہے قرآن. اس سے اچھی کوئی چوائس نہیں تھی کیا شہر میں؟ اس کے جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یصطفی. اس اختیار میں کس کا عمل دخل ہے؟ اور اس کو تمہیں اپنی وجوہات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ خالص اس کی مرضی ہے. یہ سوال وہ رسول کو ہی کیوں چنا؟ کسی نے مجھ سے آ کے پوچھا تھا، اچھا اللہ نے عرب رسول کیوں چنا، چائنیز کیوں نہیں چنا، افریقی کیوں نہیں چنا، یورپین کیوں نہیں چنا، فلانا کیوں نہیں چنا؟ اس کا جواب اللہ کے ہاں ایک سادہ سا جواب ہے، اللہ یصطفی. That's it. بات ختم. یہود نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس تو خاص پیپرز ہیں کہ رسول ہمارے ہاں ہی آتا ہے، یہ تو ان کے پاس تو پیپر ورک نہیں ہے، یہ تو بنو اسماعیل سے ہیں، ان کے پاس تو سٹیزن شپ نہیں ہے رسالت کی، ان کے پاس کیسے آ گیا، ایسے کیسے قبول کر لیں؟ ان کا مسئلہ بھی کیا تھا کہ وہ عرب ہے اور وہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بنو اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہے. آگے ان کا ایک مزید مسئلہ ہوا. پوچھتے ہیں رسول سے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ ٹھیک ہے وہی آتی ہے آپ پہ، کون سا فرشتہ بھیج دیتا ہے آپ کو وہی؟ کہا جبریل علیہ السلام. اچھا یہ جبریل جو ہے نا، یہ اس سے پہلے ہمارے بہت پھڈے ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں. اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ٹھیک ہے ہم مان بھی لیتے. تو جبریل علیہ السلام سے بھی مسئلہ، انہیں کیوں چنا؟ ان کے ساتھ تو بڑے ہمارے مسئلے پہلے ہو چکے ہیں. کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ٹھیک ہے ہم مان بھی لیتے. اس کے بارے میں بقرہ میں بھی تبصرہ ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. اللہ نے اس کے جواب میں بھی کہہ دیا اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اور اس اپنی مرضی سے. وہ یہ لفظ سمجھ میں آ گیا. لیکن دوسرا لفظ کیا تھا؟ ہوا اجتباکم، اجتباء کرنا. میں نے کیا بتایا تھا اجتباء کے بارے میں؟ کس بنیاد پہ چننا؟ کوالیفیکیشن کی بنیاد پہ، امتیاز کی بنیاد پہ، مقصد کی بنیاد سے. اور یہ لفظ استعمال کیا اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے. جو بھی اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو بھی محمد رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ بس جی اب ہیں مسلمان تو کیا کریں، ہماری قسمت میں ہی اسلام تھا. اللہ کی نہ صرف قسمت کی بات نہیں ہے. اس نے ہر ایک مسلمان کے بارے میں کہہ دیا تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے اور اس خاص مقصد کے لیے تم ہی کوالیفائڈ تھے، اس لیے تمہیں چنا گیا ہے. اور جو کام تم سے نکالنا تھا وہ کسی اور سے نہیں نکالا جا سکتا تھا، اسی لیے تمہیں چنا ہے. یہ آیت سننے کے بعد کسی مسلمان کے دماغ میں یہ گمان نہیں رہ سکتا ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، کہ میں بیکار ہوں، میرا کیا فائدہ. اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو اس نے کتنا کچھ کر لیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کچھ اس لیے نہیں کیا کہ ابھی آپ کو اپنا استعمال سمجھ نہیں آیا. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس مقصد کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا. اس آلے کو اس والے پیج کے لیے استعمال کرنا ہے، اس آلے کو کسی اور پیج کے لیے استعمال کرنا ہے. ایسی بات ہے نا. هو اجتباکم، اس آیت میں بڑی اہم حکمت ہے قرآن کی کہ ہر مسلمان سمجھے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو جانتے ہوئے اور آپ کی صلاحیات کو دیکھتے ہوئے آپ کا اختیار کیا ہے اور آپ کو اس امت کا حصہ بنایا ہے. اور اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، خاص مقصد. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، انٹرویو والی مثال. اکاؤنٹنٹ والی بات کی تھی نا. اب فرض کریں آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو، اکاؤنٹنگ جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہو، لیکن آپ کی ڈگری نہیں ہے اکاؤنٹنگ میں، آپ کو اکاؤنٹنگ آتی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اپلائی کر چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو آپ کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا ہے، اس کی ماسٹرز ڈگری ہے، ایک سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک کے پاس 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور ایک آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے پاس پلے اسٹیشن کا ایکسپیرینس ہے. آپ کی باری آتی ہے انٹرویو میں، انٹرویور آپ سے پوچھتا ہے جی آپ بتائیں کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ جی کچھ نہیں. اور اکاؤنٹنگ کیسی آتی ہے؟ اکاؤنٹنگ تو نہیں، کاؤنٹنگ آتی ہے 20 تک کم از کم. تو آپ بہت ہی زیادہ، اب وہ پیپرز دیکھ رہا ہے، آپ کا جو ریزومے ہے وہ دیکھ رہا ہے، سی وی دیکھ رہا ہے آپ کا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ پریشان کہ میری بےزتی ابھی تک کیوں ہو رہی ہے، مجھے فارغ ہی کر دیں. پھر وہ آپ کو دیکھ کے کہتا ہے مبارک ہو جی آپ کی جاب کل سے شروع ہو رہی ہے. تو آپ حیران پریشان، یار
کو غلطی ہوئی ہوگی. آپ نے دیکھا نہیں کہ میں اس جاب کے لیے بالکل کوالیفائڈ نہیں ہوں. مجھ میں کیا ہے کہ آپ مجھے یہ جاب دیں گے؟ تو آپ کا جو انٹرویور ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ دیکھیں میں یہ کام بہت عرصے سے کر رہا ہوں. میں نے بہت سارے ایسے ٹیلنٹ دیکھے ہیں جن کو اپنے ٹیلنٹ کا بھی اندازہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے اس انٹرویو کے بعد کہ آپ کس صلاحیت کے حامل ہیں جس کا آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس صلاحیت کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں. اتنی سی بات ہے. میرے نزدیک آپ کر سکتے ہیں. تو کل سے آپ شروع کر رہے ہیں. یعنی مجھے تو خود اعتماد نہیں تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن کس کو اعتماد ہے؟ میرے انٹرویور کو، جس کے پاس مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ ہے، کہیں زیادہ علم ہے، اور اس نے مجھ میں اعتماد کیا تو آٹومیٹکلی میرے اندر کیا آ گیا؟ اعتماد آ گیا، انکریجمنٹ آ گئی. کوئی ٹیچر اگر آپ کو آ کے کہہ دے آپ کا بڑا فیوچر ہے، آپ اس میں مزید کام کریں، آپ بہت شارپ ہو. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ چھوٹی سی اس طرح سے کسی کی حوصلہ افزائی کرنے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھی میری 10 سال کی تھی، وہ ایک چھوٹا کورس میں عربی کا پڑھا رہا تھا، وہ اپنی مدر کے ساتھ آئی ہوئی تھی. بڑے سب سے پہلے وہ جواب دیتی تھی کلاس میں، سب سے پہلے. تو میں نے آخر میں اس سے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عربی آسان کی ہے، تم اس کو پرسو کرو، تم اس میں دور جاؤ گی. تو میں نے کہا میں نے ان لوگوں سے دوبارہ ملنا ہے. ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، 10 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی میری. وہ 10 سال کی نہیں تھی، وہ 20 سال کی تھی. اس نے پی ایچ ڈی کر لی تھی اپنی عربی میں. سبحان اللہ. کہتی آپ نے کہا تھا اس دن. وہ پڑھا رہی ہے یونیورسٹی میں، ماشاء اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں، میں نے تو تھوڑی سی انکریجمنٹ کر دی ایک بچے کی، لیکن اس آیت میں کوئی میرے جیسا ایرا غیرہ نہیں انکریجمنٹ کر رہا ہے. کون انکریجمنٹ کر رہا ہے؟ کون حوصلہ افزائی کر رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے اور تم سے ایک سے کہہ رہا ہے هو اجتباکم. اچھا ٹھیک ہے، چن لیا، لیکن پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا. چن تو لیا لیکن اللہ نے چنا ہے نا، اور اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے کام کے لیے چنے گا تو وہ کام کیا ہے؟ یہ آیت کی شروعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، جہاد کرو جیسا کہ اس جہاد کا حق ہے. ایسی کوشش کہ اس کا حق ادا ہو جائے. آسان سا سوال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ میں سے کسی نے کبھی زندگی میں نماز پڑھی ہے کہ نماز کا حق ادا ہو گیا؟ کسی نے کبھی شکر کیا اللہ کا کہ شکر کا حق ادا ہو گیا؟ ممکن ہے؟ تو جو شروع میں جو جاب بتائی ہے نا، جو جاب کی اناؤنسمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ایسا جہاد کرنا کہ کیا ہو؟ جہاد کا حق ادا ہو جائے. ہر انسان کہے گا میں تو اس کے لائق ہوں ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے فوراً بعد میرا رب کہتا ہے تمہیں چنا ہے، تمہیں چنا ہے. تو میرے دماغ میں پہلا سوال کیا آئے گا اس چننے کے بعد؟ یا رب میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو بہت مشکل کام ہے. اگر ناممکن نہ ہو تو بہت ہی زیادہ مشکل تو کم از کم ہے. اگلے فوراً الفاظ سننا اللہ تعالیٰ کے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی مشکل کوئی تنگی ڈالی ہی نہیں. ابھی مجھے لگ رہا تھا یہ تو بہت ہی مشکل ہے. میری سوچ، میرے الفاظ نکلنے سے پہلے اللہ نے کہہ دیے نہیں مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی مشکل ڈالی ہی نہیں تمہارے لیے. اب مجھے تسلی ہوئی تھوڑی سی کہ نہیں؟ تھوڑی سی تسلی ہوئی تو پھر دوبارہ تسلی کھینچ لی. کیسے کھینچی؟ کہا ملت ابیکم ابراہیم. اسی آیت میں کہتے ہیں تم اسی مذہب کی پیروکاری کر رہے ہو جو تمہارے والد محترم کون؟ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کرتے. اب میں کہوں ویسے بات تو بہت عظیم ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات تو بڑے ہی آسان تھے نا. او ویٹ، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، گھر سے نکالے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر مزید کیا؟ فیملی کو لے کے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فیملی کو صحرا میں. آپ میں سے کبھی کسی نے فیملی کے ساتھ روڈ ٹرپ کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے کے ساتھ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا السفر قطعۃ من العذاب، سفر بھی عذاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. بچوں کے ساتھ سفر، اصل میں بچوں کے ساتھ آپ ٹریول کرو نا، مزہ آ جاتا ہے. جاب یاد آتی ہے، چھٹیوں پہ جا رہے ہو جاب یاد آتی ہے. گاڑی میں بیٹھا ہو
سب کو بٹھاؤ، پھر خاص سچویشن میں بٹھانا پڑتا ہے کیونکہ اس والی کی اس والے سے نہیں بنتی. گاڑی چلا رہے، یہ مجھے پھر سے دیکھ رہا ہے، یہ پھر سے دیکھ رہا ہے مجھے. پاپا اس نے انگلی سے ایسے دور سے کیا میری طرف، اور پھر ڈانٹ، مت دیکھو اس کو، مت دیکھو، خبردار جو دیکھا. پھر وہ ریئر ویو میرر سے دیکھ رہا ہے. میں کسی اور کی کہانی نہیں بتا رہا، میں اپنی بہن کو چھیڑا کرتا تھا، اس کی بات بتا رہا ہوں. اس کی بھی، وہ جو کوئی چڑھتا ہے نا پھر اس کو زیادہ چھیڑنے کا ایک خاص ہی مزہ ہے. کوئی نہ چڑھے تو پھر کیا فائدہ، جو چڑھ جائے نا ایک دفعہ، اٹس اے پاکستانی تھنگ نا. دور سے میں کرتا تھا، اتنی زور سے مارا انہوں نے پاپا، وہ اتنا غصہ کرتے ہو. لیکن پھر بھی مزہ تو آنا تھا. اچھا خیر، پھر جو روڈ ٹرپ پہ جانے سے پہلے سارے بچوں سے پوچھ لو پہلے، اچھا کسی نے باتھ روم جانا ہے؟ ابھی جاؤ، رستے میں نہیں روکنا ہم نے. خبردار جو کسی نے کچھ کیا ابھی کرنا ہے. اب ایک ایک کو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پیٹ تھوڑا سا دبا کے پھر گاڑی میں بٹھاؤ. جیسے ہی ہائی وے پہ نکلے، تھوڑی ٹریفک کم ہوئی، پیچھے سے کیا مجھے جانا ہے، اور وہ مجھے جانا ہے. اب یہ بھی نہیں، اچھا 10 منٹ دور ہے ایگزٹ، جو صحیح والا ایگزٹ ہے، 10 منٹ انتظار کر سکتے ہو. کسی نے کبھی کہا ہے 10 منٹ انتظار کر سکتے؟ کسی بچے نے کہا ہے نہیں ابھی. اور پھر جب آپ روکو گاڑی اور اس کو لے کے جاؤ باتھ روم، تو باقی دوسرے بچوں کو خطبہ دینا پڑتا ہے، ابھی تم لوگ بھی جاؤ. نہیں مجھے نہیں جانا، نہیں جانا، مجھے نہیں جانا. پھر آپ دوبارہ گاڑی پہ نکلو، اب مجھے جانا ہے. لیکن اس سفر میں بھی جب آپ جا رہے گاڑی میں ہو، گاڑی میں اے سی ہے، چپس ہیں، پانی پینے کو ہے، فروٹس ہیں، سنیکس ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کے ساتھ جا رہے تھے تو کیسی ایئر کنڈیشننگ تھی؟ کہاں جا رہے تھے؟ اللہ. اور ہم 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی ہے، وہ 1.5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے ٹریفک کی وجہ سے. تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا، اندازہ کرو. وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات، وہ سفر کیسا ہوا ہوگا. اور وہ سفر میں وہاں پہنچے ہیں اور پھر اللہ نے کیا حکم دے دیا؟ چھوڑ دو، چھوڑ دو. اب وہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر آپ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو پارکنگ نہیں مل رہی، کوئی بازار ہے، بہت ہجوم ہے لوگوں کا، تو آپ فیملی سے کہتے ہو تم لوگ جو ہے نا یہاں پہ اتر جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور فرض کرو بیوی کا فون ڈائی ہو گیا یا بچے کا فون ڈائی ہو گیا، آپ کو رابطہ نہیں ہو رہا، اور اب آپ گاڑی پارک کر کے اب ان کو ڈھونڈ رہے ہو. ذہن میں کیسے کیسے خیال آتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ وہ 10-15 منٹ آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں پتا نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، جواب کیوں نہیں دے رہے، کس چیز سے گزر رہے ہوں گے، کس کا واسطہ پڑ گیا ہوگا، اللہ بچائے، اللہ بچائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب ابراہیم علیہ السلام صحرا میں نکل آئے ہیں، 2 دن 3 دن 4 دن، پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے ہیں؟ ان کے ذہن پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس انسان کے ذہن پہ کیا گزرتی ہے. میں یہ سب باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور کہا کہ کوئی مشکل نہیں ڈالی تمہارے دین میں، اس کے بعد مثال کس کی تھی، جس طرح کس کی نہیں ڈالی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام. تو میں تو کہتا ہوں یا اللہ، جہاں تک میں نے پڑھا ہے ان کے امتحان تو بہت ہی مشکل تھے، تو یہ کیسی مثال دے دی؟ مثال تو دینی چاہیے تھی ایسی کہ جس میں آسانی کی تسلی ہو. یہاں تو مشکلوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی اور ایسی مشکلیں کہ کسی سے ایسے امتحان نہیں لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام سے لیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جیسے امتحان ان سے لیے کسی اور کے نہیں لیے. بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جو رب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو صحرا میں سے پانی نکال سکتا ہے، جو رب ان مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، تم کیا شکایت کرو گے کہ کیا مشکل ہے تمہاری؟ ان کی مثال سے اب تمہیں سمجھ آ جائے کہ میرے دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ میرا رب تو ابراہیم کے لیے آسانیاں کرتا ہے اور میں اسی مذہب کا پیروکار ہوں، میں اسی کو فالو کر رہا ہوں. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اچھا پھر ان سے تو کہا تھا صحرا میں بچے کو چھوڑ آؤ، ان سے تو کہا تھا آگ میں کود جاؤ، ان سے تو کہا تھا بچے کو ذبح کرو. مجھ سے پتہ نہیں کیا کہیں گے اللہ، مجھ سے پتہ نہیں کیا کہیں گے، کیا مطالبہ ہوگا مجھ سے. پھر ان کا تو حوالہ دے دیا،
کہا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. نماز قائم رکھنا، نماز قائم کر دو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو تھامے رکھو. هو مولاکم فنعم المولا ونعم وہ تمہارا مولا ہے. آسانی کی ہے کہ مشکل کی ہے؟ اللہ. ان دو الفاظ میں استفا اور اجتبا دونوں کا استعمال، مختصر سا استعمال، لیکن انسان تھوڑا سا بھی کچھ آیات پر غور کر لینا اس کی ساری دنیا بدل جاتی ہے، سارا اس کا نقطۂ نظر بدل جاتا ہے. آگے دل کی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی دل کی بات. دل کے لیے اردو کا لفظ بھی قلب ہے، شاید ہم استعمال کرتے ہیں قلب. عربی میں اس کے دو الفاظ ہیں، قلب اور فؤاد. قلب اور فؤاد. اور فؤاد اور قلب کا فرق سمجھنا، کچھ مقامات میں قرآن پہ جو ان دونوں کے ساتھ تمیز کی گئی نا، ایک ہی آیت میں دونوں لفظ استعمال کر لیے اور ایک ہی شخص کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. فؤاد. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فؤاد بھی آ گیا اور قلب بھی آ گیا. اچھا اب اس کو سمجھ لیں. عام لفظ عربی زبان میں دل کے لیے ہے قلب. قلب نکلا ہے عربی میں قلب سے یا تقلب سے، یعنی کسی چیز کا ادھر ادھر ہونا. جیسے دل دھڑکتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، اور جذبات میرے ادھر ادھر ہوتے ہیں، کبھی غصہ، کبھی ٹھنڈک، کبھی انگزائٹی، کبھی خوف، کبھی اطمینان. تو دل جیسے فزیکلی میرا دل ہلتا رہتا ہے، ویسے میرے جذبات جو دل کے اندر ہیں وہ بھی ہلتے رہتے ہیں، ان میں تقلب آتا رہتا ہے. تو اس کے لیے اچھی تعبیر کیا ہے؟ قلب. القلب من التقلب. ٹھیک ہے. تو یہ عام لفظ ہے دل کے لیے. خاص لفظ دل کے لیے کیا ہے؟ فؤاد. فؤاد عربی میں کہتے ہیں اصل میں فعدا، جو فعل ہے فعد اللحم، کہ وہ جب گوشت کو باربیکیو کرتے تھے نا، آگ جلا کے اس پہ گوشت کو لکڑی پہ ڈال کے اس کو روسٹ کرتے تھے، تو وہ گوشت کو لحم فعید کہتے تھے، یعنی آگ کے اندر تپانا. تو جو دل کھول رہا ہو نا کسی جذبے سے، جو دل کسی طرح سے آگ میں ہو، یا محبت کی آگ میں ہے، یا نفرت کی آگ میں ہے، یا خوف کی آگ میں ہے، یا اداسی کی آگ میں، کوئی بھی جذبہ ہے جو اس کو مشتعل کیے ہوئے، اس کو آگ میں ڈالے ہوئے ہے، تو ایسے دل کی حالت کو کیا کہا جاتا ہے؟ فؤاد. یعنی عام طور پہ ہم سب کے دل میں کیا ہے؟ قلب. لیکن کبھی کبھی کچھ خاص ایونٹس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، کچھ خاص حادثے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارا قلب نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ فؤاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے میں آپ کو سورۃ الاسراء کی آیت کی کچھ حکمتیں بتاتا ہوں، بہت خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. آپ ایسی چیز کی پیروی نہ کیا کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو. اگر کسی چیز کے بارے میں پوری طرح سے پتہ نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرو، علم کے بغیر ایسے ہی فالو مت کیا کرو. ٹھیک ہے. پھر کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. سننا، دیکھنا اور فؤاد تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا یہاں پر قلب کا لفظ ہے یا فؤاد کا لفظ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا سننا، دیکھنا اور قلب، لیکن کہا سمع، بصر، فؤاد. تو کیا فائدہ ہوا اس لفظ کا؟ دیکھیں، جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے نا تو وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے یا ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جو وہ عام طور پہ نہیں کرتا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی گھر میں لڑائی ہوئی اور منہ سے ایسے لفظ نکل آئے جو بعد میں یار میں نے کیا کہہ دیا، رائٹ؟ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، شوہر نے کچھ غصے میں آ کے کچھ بات کہہ دی بہت ہی زیادہ بری، مجھے پتا تھا تم سے مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد ایک دم سے پہلے تو دونوں کا والیوم بڑھ رہا تھا، جیسے ہی شوہر نے یہ بات کہی تو بیوی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا والیوم ایک دم سے گر گیا، وہ خود چپ ہو گئی، روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی. یا پھر وہ شوہر نے آواز اٹھائی، کوئی اور غصے میں بات کی، وہ بالکل خاموش ہو گئی. پھر وہ آ کے اس کو منانے کے لیے کہتا ہے دیکھو یہ میں تو یہ ہوں نا، وہ میں تھوڑی تھا، وہ پتہ ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لیکن یو نو می، دس از دا ریئل می.
کیونکہ جب جذبات میں انسان آتا ہے تو وہ کوئی اور ہی بن جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس وقت جو ہے میں کسی اور اسٹیٹ میں تھا, میرا قلب نہیں تھا, وہ میرا کیا تھا, فؤاد تھا. تو فؤاد کو تو میرے خلاف نہ رکھو نا, اس کے ساتھ فؤاد کے ساتھ تو میرے خلاف کیس نہ بناؤ. میری حقیقت وہ فؤاد نہیں ہے, میری حقیقت میرا قلب ہے. اور یہ چیز پھر آپ کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہو. کوئی بیوی کسی شوہر سے الٹی سیدھی باتیں کہہ سکتی ہے اور پھر بعد میں کہ آپ کو تو پتہ ہے میں ایسی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی, لیکن میں دل سے اچھی ہوں. یعنی کبھی کبھی فؤاد تو نکل آتا ہے لیکن قلب تو ٹھیک ہے نا, پھر بھی یہی بات ہو رہی ہے نا. تو پھر آپ کہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے, ہاں یعنی فؤاد کی چھٹی ہے, قلب ذمہ دار ہے. اگر فؤاد سے کچھ نکل آئے یا خیر ہے, وہ تو فؤاد تھا, کوئی بات نہیں. اچھا اب وہ کورٹ میں کیا کرتے ہیں؟ اب کورٹ میں امریکن کورٹ سسٹم میں یہ نیا چلا ہے, کسی نے مرڈرز کیے جی, ٹھیک مرڈرز کے پکڑا گیا, کہا کہ اس کی برین کیمسٹری جو ہے ذرا نارمل نہیں ہے, تو اس کے اندر جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں, تو اس لیے وہ ہائپر اگریسو ہے, تو اس لیے اس نے یہ مرڈرز کیے ہیں. اس کی غلطی نہیں ہے, اس کے کیمیکلز کی غلطی ہے. اس کے جو دماغ کی کیمیائی ہے وہ اس میں فؤاد زیادہ ہے, وہ روس زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس کو بری کر دیں. یعنی فؤاد کے بہانے سے انسان ذمہ داری سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے سننے کے بارے میں پوچھا جائے گا, تمہارے دیکھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور وہ جذبات سے جلا ہوا جو تمہارا دل ہوتا ہے نا, جلنے والا دل جب جذبات سے بھرا ہوتا ہے, اور تم وہ جو الٹی سیدھی حرکتیں ان جذبات میں کرتے ہو, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وہ بھی بہانہ نہیں ہوگا تمہارے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد. سبحان اللہ. دوسری طرف جو عجیب خوبصورت مثال ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی ہے. آپ میں سے مدرز کتنی ہیں؟ واو, پاکستان, اوکے. ماؤں کا بچوں کے ساتھ ایک عجیب ہی تعلق ہوتا ہے, خاص کر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. بچوں کو ماؤں کو تنگ کرنے کے میں بھی بہت مزہ آتا ہے. آپ بچے کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی, چھوٹا بچہ 2 سال کا, آپ کو ایسے پکڑے ہوئے آپ کے کپڑوں کو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, آپ شاپنگ کر رہی ہو, چیزیں اپنی کارٹ میں ڈال رہی ہو, آپ کو ابھی بھی بچہ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے تھوڑا سا. تو جب وہ کھینچ رہا ہوتا ہے تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ ہے. اب ایک دم سے اس نے کھینچنا چھوڑ دیا, 2 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے ماں کو؟ کریم 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 کریم, اور کریم آپ کے پیچھے پیچھے ایسے ایسے آپ کے پیچھے ایسے. ماں کا دل قلب سے 1 سیکنڈ میں کیا ہو جاتا ہے؟ فؤاد. بچے کے بارے میں اچھا کوئی بیچ پہ جا رہا ہے, کوئی جھیل کے کنارے جا رہا ہے, پکنک کر رہے ہو آپ, باپ کو کیا ہوتا ہے, باپ بچے کو لے کے چلو میں اس کو پانی میں لے کے جاؤں. ماں کیا کہتی ہے؟ آپ جائے ڈوبے, اس کو رہنے دیں. اس کو نہیں جا, بچے کو آپ جو ہے وہ بات کرا رہے ہو, وہ ٹب کے اندر نا پانی ڈال کے بچے کو نہلا رہے ہو. کتنا پانی ڈالتی ہے ماں؟ بھر کے. اتنا بچہ بھی کہتا ہے یار کیا یار اس میں کیا کروں, نہیں وہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو ماؤں کے دل ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں بچے کی حفاظت کے لیے, بچے کی حفاظت کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈالیں اور اس ٹوکری کو پانی میں ڈال دیں. اور یہ پانی کوئی سوئمنگ پول کا پانی نہیں ہے, یہ پانی کوئی عام سی جھیل نہیں ہے, یہ دریا ہے. الیم, یم کہتے ہیں گہرے دریا کو, جس کا تجربہ بھی ہو نا سوئمنگ کا, وہ بھی ڈوب جائے, وہ بھی. اور مصر کے دریاؤں میں مگرمچھ بھی ہوتے تھے, اور اس میں پتھر بھی, بڑے بڑے پتھر بھی ہیں. تو ٹوکری جو ہے نا وہ پہلے سے ٹیسٹ نہیں کی گئی کہ یہ ایکسٹریم سپورٹس کی طرح آگے تک پہنچ سکتی ہے کہ نہیں. ٹوکری کسی بھی لہر کی وجہ سے, کسی بھی چیز کے ٹکرانے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے, ٹوکری کو یا تو ٹوٹ سکتی ہے, یا الٹ سکتی ہے, یا ڈوب سکتی ہے, یا اس کے اندر پانی آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ رہی ہے جی کہ آپ اس بچے کو ٹوکری میں ڈالیں, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, آپ اس کو پانی میں ڈال دیں. ایک دن میں کبھی واپس آؤں گا تو اس قصے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے اس واقعے میں. قرآن نے اس واقعے کا ذکر کیا نا, اس پہ میرے نزدیک ہم نے کوئی
جتنا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے یہ. لیکن خیر ابھی فؤاد اور قلب تک بات رکھتے ہیں. کیا اس وقت اس ماں کا دل قلب تھا یا فؤاد تھا؟ فؤاد تھا. اب انہوں نے پانی میں تو ڈال دی ٹوکری کسی نہ کسی طرح. ٹوکری وہیں پہ رہی کہ چلنا شروع ہو گئی؟ چلنا شروع ہو گئی. ساحل سے دور دور ہونا شروع ہو گئی. دریا کے بیچ میں پہنچ گئی. دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور ماں اس کے پیچھے بھاگ بھی نہیں سکتی. ماں کو دوبارہ ایک دم سے نہیں میرا بچہ، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ احساس آئے ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن یہ احساس جیسے ایک ماں جو گروسری سٹور میں ہوتی ہے 2 سیکنڈ بچہ نظر نہ آئے تو پاگل ہو جاتی ہے، تو کیسے آپ اندازہ کر سکتے ہو؟ خیال کرو کہ وہ ماں اپنے بچے کو ٹوکری میں دور جاتے جاتے دیکھ رہی ہے اور اس کا کوئی ریاکشن نہیں ہوگا. ناممکن ہے عورت کے لیے، ناممکن ہے ماں کے لیے، ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر اس نے چیخنا چلانا شروع کیا تو کیا ہوگا؟ وہ جو باقی فوج ہے جو بچوں کی تلاش میں ہے وہ وہیں سے تیر مارنے شروع کر دیں. ایسا ہی ہو رہا ہے نا؟ تو اب اس کو اس سچویشن میں ڈالا گیا ہے کہ اس کے جذبات جس پہ اس کا اپنا کنٹرول بھی نہیں ہے ان کا امتحان دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا اربطنا علی قلبها، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم اس کے دل کو باندھ کر رکھتے. شروع میں کہا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا فؤاد بالکل خالی ہونے والا تھا، یعنی اس کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا تھا کہ وہ پھٹ کے سارا باہر آنے والا تھا، پھر وہ دل خالی ہو جاتا. لیکن اللہ نے اس کو باندھ کے رکھا کہ جو اندر ہے وہ اندر ہی رہے. ربطنا علی قلبها، پھر وہ قلب ہی رہا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سکھایا ہے کہ جذبات جتنے بھی بھاری ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو تھامنے کی صلاحیت دیتا ہے. وہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. وہ صلاحیت تھیراپی سے نہیں آ سکتی، وہ کاؤنسلنگ سے نہیں آ سکتی. کچھ صلاحیتیں، جذباتی صلاحیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں. ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو. کیا عجیب بات کہی ہے، سبحان اللہ. تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں آتا، میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، مجھے قابو نہیں رہتا، مجھے نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں، جب یہ باتیں آپ کرتے ہو نا تو آپ ان آیات کو یاد رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو اس کے دل کو تھامنے کی صلاحیت دی وہ آپ کو بھی دے گا. اور یہ اس موڑ پر ہم پہنچے ہیں سیشن میں تو میں آپ کو ایک نصیحت بھی کر دوں. جب ہم قرآن کی آیات، خاص کر جو قرآن میں واقعات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ان میں کوئی ایسی بات ہو نا جو دل کو لگے تو اس کو فوراً دعا بنا لینا چاہیے. یا اللہ، جیسے آپ نے ان کے دل کو باندھ کے تھامے ہوئے تھا نا، جب میرا دل پھٹنے کو لگے اور جذبات کی وجہ سے خالی ہونے لگے تو میرے دل کو بھی آپ اسی طرح باندھ کے رکھ لیں، میرے ایمان کو بھی برقرار رکھ لیں. یہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے. اللہ بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. یہی بنیاد ہے سارے قرآن کی. لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. اس اگلی مثال کو سمجھانے کے لیے مجھے کچھ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں اور بہت ساری کمزوریاں بھی دی ہیں، جیسے ہم سب کو دی ہیں. میری ایک کمزوری ہے، مجھے سبزیوں کے نام نہیں آتے. میری ماں مجھے بھیجا کرتی تھی سبزیاں خریدنے. میں نے یہاں پاکستان میں تقریباً 1 سال سے کم گزارا ہے. 8ویں جماعت یہاں پہ پڑھی تھی میں نے اسلام آباد میں. تو ماما مجھے بھیجا کرتی تھی سبزیاں خریدنے. تو دھنیا، پودینہ، پتہ نہیں کیا کیا لینا ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے. تو میں جا کے وہ چٹ جو ہے وہ میں دکاندار کو دے دیتا تھا، وہ جو بھی کرے اس کے ساتھ. تو قرآن میں بھی سبزیوں کا ذکر ہے، مجھے نہیں پتا کون سی ہے. تو میں ذکر تو کر دوں گا کہ آیت کون سی ہے وہ خود ہی آپ پڑھ لینا کہ کون سی سبزی کون سی والی ہے. یہ مجھے آئی ایم الرجک ٹو فوڈ ووکیبولری، مجھے کھانا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہر لفظ عربی میں نا اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ایک چیز کے لیے کئی لفظ ہیں. زمین کے لیے یا ملک کے لیے یا ایک خطے کے لیے، اور قریہ، مدینہ، بلد، مصر، یہ تمام لفظ، اور اس سے اور بھی ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں.
مصر کا لفظ اصل میں دو معنی رکھتا ہے. ایک ہے مصر زبر اور پیش کے ساتھ، مصرو، مصرا، مصرو اور مصرا. وہ اصل میں عربی کا لفظ نہیں ہے، وہ ایجپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ملک کا نام ہے مصر. اس کو عربی میں ممنوع من الصرف کہتے ہیں. عام عربی کے الفاظ میں تنوین آتی ہے. تنوین جانتے ہو آپ لوگ؟ ڈبل زیر، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل روٹی، رائٹ؟ تو مصرن، 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 جب اب یہ ان اور ان پڑھو گے نا تو یہ عربی کا لفظ ہو گیا. عام میں زیادہ آسان کر رہا ہوں بات کو، اس میں اور بھی معلومات ہیں لیکن آپ کے لیے بھی آسان بات. اگر میں مصرن، مصرن اور مصرن کا لفظ استعمال کروں تو یہ لفظ ہوگا کسی بھی کھلے میدان کے لیے، یا کسی بھی نئی زمین کے لیے، کسی بھی خطے کے لیے. کسی ملک کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں، کسی گاؤں کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں، مصرن استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تنوین کے بغیر صرف ایک پیش کے یا ایک زبر کے ساتھ مصرو یا مصرا اس طرح دیکھیں نا تو وہ کسی زمین کی بات نہیں ہو رہی. وہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ملک کا نام ہے ایجپٹ، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت صرف میری ہی نہیں ہے؟ کیا یہ دریا میرے پیروں کے نیچے ہے نہیں گزرتے؟ میرے کے پیروں کے نیچے سے نہیں چلتے؟ تو وہ جب اس نے کہا نا مصرا، آپ نے سنا بھی عربی میں مصرا، اس میں تنوین تھی یا نہیں تھی؟ نون کی آواز آئی یا نہیں آئی؟ مصرا نہیں آئی نا، تو وہ ایجپٹ ہے. اوکے. لیکن اس آیت میں سورۃ البقرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں اہبطوا مصرن، اہبطوا مصرن. تو یہ ایجپٹ ہے یا کوئی بھی جگہ؟ کوئی بھی جگہ. اچھا، کوئی بھی جگہ کے لیے عربی میں اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے. یہاں کہا جا سکتا تھا اہبطوا ارضن، کوئی بھی زمین. اہبطوا بلدن، کوئی بھی زمین. اہبطوا قطعة من الارض، کوئی بھی خطہ زمین کا. اہبطوا قریة، اہبطوا مدینة. بہت سارے الفاظ تھے لیکن اللہ نے ان تمام الفاظ میں سے ایک لفظ چنا، وہ کیا ہے؟ مصرن، جو کس کے قریب ہے؟ مصر کے قریب ہے. تو جان بوجھ کر ایک ایسا لفظ چنا گیا جو مصر کے قریب ہے. اور جگہوں پہ یہ لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوا، واحد ایک جگہ استعمال ہوا ہے. تو اب اس سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لفظ ایجپٹ کے ملک مصر کے اتنا قریب ہے مصر ہوئے بغیر، اس لفظ کا یہاں استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دو مشن تھے. ایک مشن ان کا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو آزادی دلانی تھی فرعون سے، اور فرعون کے پنجے سے نکال کر انہیں پانی کے دوسری طرف صحرا میں آزادی کی زندگی کی طرف لے جانا تھا. یہ ان کا پہلا مشن تھا. دوسرا مشن یہ تھا کہ اب جب وہ آزاد ہو گئی قوم تو اس کی ہدایت کرنی تھی. تو یہ دو مشن ہیں ان کے. اس طرح سمجھ لیں ایک مشن ہجرت سے پہلے اور ایک مشن ہجرت کے بعد. اسی لیے شاید یہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ اس حکمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں باقی تمام انبیاء سے زیادہ کیا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس رسول کی بات کی ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی سیرت اور ہمارے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے تشابہات ہیں، بہت متشابہ ہیں. ہماری سیرت، ہمارے نبی کی سیرت میں بھی دو مشن ہیں. ایک مشن ہے قریش کی طرف، پھر ہجرت ہے، اور پھر ہدایت ہے امت کی جس نے آزادی لے لی قریش سے، نکل کے آگے، اور وہ ہے مدینے کا دور. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی کا پہلا مشن جو تھا وہ فرعون کے خلاف تھا، کفار کے خلاف تھا. پھر ہجرت ہے درمیان میں، رسول کی ہجرت بھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، معجزانہ ہے، اور فرعون سے ہجرت بھی معجزانہ ہے. ایک ہجرت صحرا میں ہے اور ایک ہجرت دریا کے اور پانی کی دوسری طرف ہے، سمندر کی دوسری طرف ہے. اب اس طرف جا کر جب وہ صحرا میں گئے، صحرا سے دوسری طرف پہنچے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی اپنی امت ہے، اب کفار نہیں ہے، ان کی اپنی امت ہے، مسلمان امت ہے. لیکن پھر ان کو منافقت کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے نبی پہنچے ہیں مدینے میں علیہ الصلوۃ والسلام، اب ان کی اپنی امت ہے، اب انہیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ منافقت کا. تو یعنی ان کا ایک بلو پرنٹ جو ہے نا کہ اس تجربے سے جس سے آپ گزر رہے ہو اس سے میرے رسول موسیٰ پہلے گزر چکے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اور خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ان پر تورات نازل ہوئی،
جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے. تو دونوں میں ایک بہت زیادہ تشابہ ہے دونوں سیرتوں میں. لیکن خیر، آزادی حاصل کرنے سے پہلے بنو اسرائیل کہاں پر تھے؟ مصر میں تھے. مصر میں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی جیل میں رہ رہا ہے. جب وہ جیل میں انسان رہتا ہے تو اس کو کھانا جیل والا کھانا ملتا ہے، نہیں جیل والا کھانا، کیونکہ وہ جیل میں رہ رہا ہے. جب وہ غلامی کی زندگی میں رہ رہے تھے تو ان کو کھانا کون کھلا رہا تھا؟ فرعون. غلاموں کا کھانا. اور غلاموں کا کھانا کیا ہے؟ بقل، کثاء، فوم، عدس، بصل. ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وہ کہتے ہیں جب وہ صحرا میں پہنچے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے، اب وہ صحرا میں پانی وہاں ہے نہیں، کھانا وہاں ہے نہیں، سایہ وہاں ہے نہیں. کتنا اگر آزادی تو مل گئی لیکن زندگی نہیں بچ سکتی اس طرح سے. لاکھوں کی وہ تعداد میں ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سائے کا انتظام کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سایہ تو ہو گیا. کھانے کا انتظام کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، منہ اور سلوہ کا بھی انتظام کر دیا. آپ کو قصہ معلوم ہے. اب پانی رہ گیا تو پانی کا کیا انتظام کیا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 جو ہے وہ فوارے نکل آئے پانی کے. رائٹ. اب وہ جو پانی کے جو نکلے چھوٹے ہیں، 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے اسٹیشن بن گئے. اب ان کے پانی کا بھی انتظام، کھانے کا بھی انتظام، سائے کا بھی انتظام. تو اب وہ آرام سے آزادی میں زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے دن صبح ناشتے میں کیا کھایا؟ منہ و سلوہ. پھر شوہر نے آ کے پوچھا لنچ میں کیا ہے؟ بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ آج میں سوچ رہی تھی سلوہ اور منہ کرتے ہیں. اچھا، ڈنر میں کیا کریں؟ منہ. چلو ساتھ میں سلوہ بھی کر لیتے ہیں. پینے میں کیا ہوگا؟ پانی. واہ. عید پہ کیا کھائیں گے؟ منہ و سلوہ. روز کیا کھانا ہے؟ بریکفاسٹ، لنچ، ڈنر کیا کھانا ہے؟ منہ اور سلوہ. ہمیں بڑی آسانی سے بنو اسرائیل اور یہود کی تنقید کرنے میں ہمیں بڑی آسانی، یہ ملعون قوم ہے، یہ ناشکرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. اچھا، کبھی سوچا ہے ایک ہی چیز ناشتے میں، لنچ میں، ڈنر میں، پھر ناشتے میں، پھر لنچ میں، پھر ڈنر میں؟ چلو کئی سال نہیں، 1 مہینہ ٹرائی کر لو، 1 ہفتہ ٹرائی کر لو، 3 دن ٹرائی کر لو. ایک ہی چیز کھانی ہے، بریکفاسٹ لنچ ڈنر. کیا حال ہو جانا ہے؟ کھا کے تنگ آ گیا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھرانوں میں ہر میل کے لیے، یعنی لنچ کے لیے الگ کھانا پکایا جا رہا ہے، ڈنر کے لیے الگ پکایا جا رہا ہے. یہ تو دوپہر والا نہیں ہے، کوئی تازہ نہیں بنا ہوا. ایسی ذہنیت ہے نا. تو جب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ذرا کچھ تو ورائٹی ہو، تو وہ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ زمین تو صحرا ہے لیکن اس کو وہ زرخیز کر سکتا ہے، اس میں سے کچھ سبزیاں ہمارے لیے نکال دے. اور سبزیوں کے انہوں نے نام لیے، من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا. ٹھیک ہے. گارلک، لینٹل، انینز، اردو میں نہ پوچھنا. اوکے. تو وہ I think it has پیاز in it, I think. Okay. So وہ ساری چیزیں انہوں نے مانگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو سبزیوں کے نام سیکھنے کو کہاں سے ملے؟ کہاں سے ملے؟ مصر سے. مصر میں کھائی ہوں گی نا یہ چیزیں. جب مصر میں تھے تو آزادی کی زندگی تھی کہ غلامی کی زندگی تھی؟ آپ اس طرح سوچو کہ کوئی جیل سے نکلے، جیل میں 20 سال اس نے گزارے، جیل سے فائنلی اس کو آزادی ملی، اور آزادی میں پہلے دن کہتا ہے یار وہ جو جیلر کھانا کھلاتا تھا نا وہ یاد آ رہا ہے، وہ بڑا یاد آ رہا ہے، وہ بڑے مزے کا تھا. اگر کسی کو جیل کا کھانا یاد آ رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کیا یاد آ رہا ہے؟ جیل. اس کو آزادی کا ذائقہ اتنا پسند نہیں جتنا اس کو غلامی کا ذائقہ پسند ہے. اس کو اپنی آزادی کی قدر نہیں ہے کہ اس کو غلامی والا کھانا یاد آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا غصہ. انہوں نے کہا اتستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، تم کیا بہتر چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ تبدیلی لا کر تم اس کی جگہ کیا چیز رکھ رہے ہو جو اس سے کمتر ہے؟
تم یعنی وہ صرف کھانے کی بات نہیں کر رہے تھے، اشارے میں کس کی طرف بات کر رہے تھے؟ آزادی اور غلامی کی. تو کہتے ہیں اہبطو مصرن، اہبطو نیچے اتر جاؤ اس کسی نئی جگہ پر. اور کسی نئی جگہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ مصرن، جو جان بوجھ کر کس لفظ کے بہت قریب ہے؟ مصر کے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے طنزاً استعمال کیا گیا، طنزیہ کلام ہے کہ انہوں نے کہا تمہیں تو لگتا ہے کہ ایک اور مصر کی ضرورت ہے، تمہیں وہی پسند ہے، تم ایسے کسی ایک اور مصر میں پہنچ جاؤ. تو لفظ تو عربی کا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس طرح خاص استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ کیا حرکت کر رہے ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اچھا، غلامی کی زندگی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو آزادی میں نہیں ہوتی. ایک ہے کہ وہ ذلت کی زندگی ہے، دوسری ہے کہ اس میں آپ بے بس ہو. یو ڈونٹ ہیو فریڈم آف موومنٹ، جہاں جانا چاہتے ہو نہیں جا سکتے، جو کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے. آپ کا اسکیجول کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو آزادی نہیں ہے، آپ بے بس ہو چکے ہو. اور تیسرا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیل کے اندر جو جیلر ہوتا ہے نا، وہ اپنے پرزنرز پر، اپنے قیدیوں پر عذاب بھی کرتا ہے، ان پر غصہ بھی کرتا ہے، ان کو مارتا پیٹتا بھی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں غلامی کی زندگی میں. پہلی بھی چیز میں نے کی تھی ذلت، ذلہ. دوسری ہوتی ہے بے بسی، مسکنہ. تیسری ہوتی ہے غضب. اس آیت میں آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ. ان پر دوبارہ سے ذلت مار دی گئی، ان پر ذلت دوبارہ چھاپ دی گئی. مسکنت یعنی بے بسی دوبارہ چھاپ دی گئی. اور اس دفعہ انہوں نے اپنے اوپر غضب کو بھی لاد دیا. لیکن پچھلی دفعہ کس کا غضب تھا؟ مصر میں کس کا غضب تھا؟ اس دفعہ کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اس دفعہ اللہ کا غضب اپنے اوپر لاد دیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. سبحان اللہ. ایک چھوٹے سے مصرن سے ساری بات کا کلام کا تناسب سامنے آ گیا. اوکے، الحمدللہ.